مسجد بہت سے اعمال کے مجموعے کا نام ہے، مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ بہت سے اعمال کے مجموعہ کا نام مسجد ہے۔ جب تک وہ سارے اعمال مسجد میں نہ ہوں گے اس وقت تک پورے دن میں چلنے کی استعداد پیدا نہ ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، حیات الصحابہ میں حضرت نے عنوان قائم کیا ہے، مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی، صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے، کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے، اس کے لیے حضرت نے بہت تفصیل سے مسجد نبوی کے سارے اعمال جمع کیے ہیں کہ صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے اور مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ نماز تو مسجد کا ایک عمل ہے، اس کے علاوہ جو اعمال ہیں، ایمان کے حلقے، علم کے حلقے، قرآن کو سیکھنے کے حلقے، یہ سارے حلقے مسجد کے اندر لگائے جاتے تھے، سارے حلقے مسجد کے اندر لگائے جاتے تھے۔ بیان کے دوران بیان ہوتا رہتا تھا، نماز کھڑی ہو جاتی تھی کہ حلال حرام کے تذکرے ہو رہے ہوتے تھے کہ نماز کا وقت آ جاتا تھا، حلال حرام کے تذکرے ہو رہے ہوتے تھے کہ نماز کا وقت آ جاتا تھا، فضائل کے مذاکرے ہو رہے ہوتے تھے کہ نماز کا وقت آ جاتا تھا۔ اللہ کے وعدوں کو سنتے ہوئے لوگ عمل میں، نماز کے عمل میں داخل ہوتے تھے، جس کی وجہ سے عبادات کے اندر احتساب اور اجر کے ملنے کا یقین، عبادات میں احتساب اور اعمال سے یعنی کامیابیوں کا یقین ایمان کے حلقوں سے حاصل ہو رہا تھا۔ اسی درمیان نماز شروع ہو جاتی تھی۔ اب مسلمان کا جو اصل تعلق ہے وہ مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے مادی اسباب سے ہے، بڑی مشکل سے اپنے آپ ان اسباب میں سے نکال کر لاتا ہے اور نماز پڑھتے ہی واپس اسباب میں چلا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہی واپس اسباب کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ تو مستقل اسباب کی ہی دنیا میں ہیں۔ ورنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے ختم ہونے کے بعد انہیں چاہیے کہ یہ طلب علم میں مشغول ہو جائیں۔ فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ یہ نماز ہو چکے تو ان کو چاہیے کہ یہ علمی حلقوں میں بیٹھیں اور اس سے علمی استفادہ کریں، کہ نماز ہونے کے بعد ان کو چاہیے کہ اس علمی حلقے میں بیٹھیں اور علم حاصل کریں۔ ابن عباس کی تفسیر یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ کے ذہن پھیل جانا تجارت کے لیے نہیں ہے بلکہ طلب رزق کے لیے ہے، بلکہ طلب علم کے لیے ہے، طلب رزق کے لیے نہیں بلکہ طلب علم کے لیے ہے۔ نماز ہو چکے انہیں چاہیے کہ نماز کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے مختلف حلقوں میں بکھر جائیں طلب علم کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد سے نکلنا ہی ہے تو 3 کاموں کے لیے نکل سکتا ہے، یا کسی مسلمان کی زیارت کے لیے، یا کسی بیمار کی عیادت کے لیے، یا کسی جنازے کے ساتھ قبرستان تک جانے کے لیے۔ ورنہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں طلب علم کے لیے نماز کے بعد کسی حلقے میں بیٹھ جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد منتشر ہونا وہ طلب رزق کے لیے نہیں بلکہ فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ وہ منتشر ہونا طلب علم کے لیے ہے۔ یہ علم بھی مسجد سے لیا جاتا تھا، علم مسجد سے لیا جاتا تھا، سنو غور سے، علم مسجد سے لیا جاتا تھا۔ مسجد سے علم کا لینا اتنا مؤثر تھا، مسجد سے علم کا لینا اتنا مؤثر تھا کہ مسجد سے علم لینے والا خود تو عمل کرتا ہی تھا، مسجد سے علم لینے والا خود تو عمل کرتا ہی تھا،
لیکن دوسروں کے لیے بھی اس کی دعوت دوسروں کے لیے اتنی مؤثر تھی. سنو غور سے. ایک صحابی نے سنا مسجد میں کہ شراب حرام ہو گئی. ایک صحابی شراب کی حرمت کا حکم سن کر نکلے مسجد سے اور مدینہ منورہ کی آبادی میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں سن لو، شراب حرام ہو گئی. اس مسجد سے علم لینے والے کی آواز میں اتنی قوت اور اتنا اثر کہ سارے مدینے والوں کے لیے شراب کا چھوڑنا، اس ایک اعلان شراب کا چھوڑنے کے لیے یہ ایک اعلان کافی ہو گیا. سارے مدینے والوں کے لیے، صحابہ شراب کے عادی تھے، ایک اعلان ہوا کہ شراب حرام ہو گئی. سارے مدینے والوں نے شراب کے مٹکے توڑے اور اتنا اثر اس کی آواز میں کہ صحابہ نے جو شراب پی لی تھی اس کی قے کی اس خیال سے کہ حکم نازل ہونے کے بعد ہم نے شراب پی ہے. کیونکہ حکم نازل ہوا، اس کو صحابی نے سنا، پھر سن کر آ کر محلے میں اعلان کیا. یہ نہ کہا کہ بھئی آئندہ نہیں پیئیں گے، اب معلوم ہو گیا کہ وہ تو مطلب ہی نہیں آئندہ پینے کا. لیکن حکم نازل ہونے سے لے کر ہم تک بات کے پہنچنے کے درمیان جو شراب پی گئی ہے اس کو بھی حل اندر سے نکالنا چاہیے. میں عرض کرنا چاہتا تھا، فرماتے تھے علم کے جو حلقے مسجد میں لگائے جاتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے ان حلقوں کو گھیر لیتے ہیں. اس سے اندازہ کر لو کہ فرشتوں کے پروں میں رہ کر جو علم حاصل کیا جائے گا اس علم کے اندر کتنی روحانیت، کتنی نورانیت اور کتنا اثر ہوگا. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ جب علم لیا جاتا تھا مسجد سے، ایک صحابی نے سنا پردے کا حکم نازل ہو گیا. انہوں نے آ کے محلے میں اعلان کر دیا، اور تو سب سن لو، پردے کا حکم آ گیا ہے. ساری عورتیں فوراً پردے میں آ گئیں. اس اعلان کے بعد اگلی نماز کے لیے جو عورتیں آئیں مسجد نبوی میں، وہ سر سے لے کر پیر تک کالے کپڑوں میں ایسی لپٹی ہوئی تھی کہ دور سے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ کالے کوے چلے آ رہے. اس طرح ایک اعلان پر پورے 100% مسلمانوں کی آبادی میں 100% مسلمانوں کی آبادی میں برقع آ گیا. 100% مسلمانوں نے ایک اعلان پر شراب چھوڑ دی. یہ تھا اثر مسجد سے علم کے لینے کا. مسجد سے علم کے لینے کا اثر یہ تھا. اس زمانے میں حلال حرام کے تذکرے مسجدوں سے ختم ہو گئے. تم لوگ گشت کرتے ہو ملاقات کی غرض سے، اس غرض سے گشت نہیں کرتے کہ کسی طرح اللہ کا بندہ مسلمان مسجد میں داخل ہو جاوے. اس غرض سے گشت نہیں کرتے. تم سب گشت کرتے ہو برائے ملاقات، حالانکہ گشت ہے برائے مسجد. گشت ہے برائے مسجد، کسی طرح مسلمان مسجد میں داخل ہو جائے. تم لوگ گشت کرتے ہو ملاقات کے لیے. صحابہ کا گشت ہے امت کو مسجد کے باہر کے نقشے میں سے نکال کر اعمال مسجد میں لا کر مشغول کرنے کے لیے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. صحابہ کا گشت ہے امت کو مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں میں سے نکالنے کے لیے. صحابہ کا گشت ملتا ہے امت کو مسجد کے باہر کے نقشوں سے نکال کر مسجد کے اعمال مسجد میں لانے کے لیے. ہم گشت کرتے ہیں برائے ملاقات. صحابہ گشت کرتے تھے برائے مسجد. گشت کرتے تھے صحابہ برائے مسجد، اس لیے کہ منکر کو بدلنے کے لیے، منکر کے ماحول کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والے کے ماحول کو بدلنا اصل ہے. منکر کے ماحول کو بدلنے کے لیے، منکر کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے کوشش منکر کے ختم کرنے پر نہیں کی جائے گی، بلکہ کوشش کی جائے گی منکر کرنے والے کے ماحول کو بدلنے کے لیے. منکر کرنے والے کے ماحول کو بدلنے کے لیے. ایک
کیونکہ جو منکر کا ماحول ہے وہ منکر کرنے والے کے عمل سے ہے. منکر کا ماحول کہاں سے ہے؟ منکر کا ماحول منکر کرنے والے کے عمل سے ہے. برائی کا ماحول برائی کرنے والے کے عمل سے ہے. اس ماحول کو بدلنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کے ماحول کو بدل دیا جائے. اس کے ماحول کو بدل دیا جائے, اس کی جگہ کو تبدیل کیا جائے, اسی جگہ تبدیل کی جائے. کیونکہ مسجد کے ماحول میں آ کر بات کا سننا یہ تو دلوں کو سب سے زیادہ متاثر کرنے کی جگہ ہے. سب سے زیادہ دل متاثر ہوتے ہیں مسجد کے ماحول سے. طفیل ابن عمر دوسی قبیلہ دوس کے ایک صحابی ہیں. یہ فرماتے کہ میں آیا مکہ مکرمہ تو قریش نے مجھ سے کہا کہ اے طفیل, تم بڑے لکھے آدمی ہو, بڑے شاعر ہو, تمہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بات کرنا نہ ان کی بات سننا, اس لیے کہ ان کی بات کے اندر ایسا اثر ہے کہ جو بات ان کی سنتا ہے وہ ان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. یہ دعوت کی تاثیر ہے, یہ دعوت کی تاثیر ہے. یاد رکھیں ہماری بات, جب تک مسلمان بذات خود دعوت نہیں دے گا اس وقت تک دعوت میں اثر پیدا نہیں ہوگا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. جتنے بھی امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کے ذرائع ہیں وہ تمام ذرائع اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں. میری بات بہت مشکل آ رہی ہے سمجھنے, مگر سمجھانا ضروری ہے. دعوت دینا مسلمان کا خود اپنا کام ہے. جتنے بھی نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں, جتنے بھی نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں وہ اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں. وہ اپنے اندر, میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی, وہ اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں. جتنے بھی ذرائع ہیں, جتنے بھی ذرائع ہیں نشر و اشاعت کے جنہیں اس زمانے میں لوگ دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنے میں سہولت محسوس کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بھئی دور صحابہ میں تو جا کر دعوت دی جاتی تھی کیونکہ اس زمانے میں یہ آلات اور ذرائع نہیں تھے. اس زمانے میں سہولت ہو گئی ہے, اس زمانے میں سہولت ہو گئی ہے. ایسے بھی ذرائع ہیں کہ آپ ساری دنیا بیٹھے بیٹھے اسلام پہنچا دیں. کہ چاہتے ہیں کہ ایک ساری دنیا کا گند چل رہا ہے ذرائع پر, ایک چینل اسلام کا بھی ہو تاکہ اسلام بھی پھیل جائے. ہر سمجھتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے تو باطل جتنا حق نہیں چلتا, کیونکہ یہ ذرائع حق کے پھیلنے کے نہیں ہیں, یہ ذرائع باطل کے پھیلنے کے ہیں. یہ ذرائع باطل کے پھیلنے کے ذرائع ہیں, حق کے پھیلنے کے ذرائع یہ نہیں ہیں. حق کے پھیلنے کا تو انسان ہی ذریعہ ہے, کیونکہ ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ہی ذریعے, انبیاء کے ذریعے ہی اسلام کو پھیلایا ہے ہر زمانے میں. بہت غور کرنا پڑے گا بات پر. کوئی انسان کے علاوہ کوئی مخلوق, کوئی مشین ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو انسان کا متبادل سمجھ لیا جاوے دین کی بات کے پھیلانے کے لیے. یہ بات سمجھ میں آنا اس زمانے میں بہت مشکل ہے. یہ بات سمجھ میں آنا اس لیے مشکل ہے کہ جس طرح انسانی حاجتیں وہ نئے اسباب کی وجہ سے آسان ہو رہی ہیں, انسان یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح دین بھی ان ذرائع کے راستے سے سہولت کے ساتھ پھیل جائے. حالانکہ ضروریات سہولت سے پوری ہوتی ہیں اور اسلام تکلیفوں سے پھیلتا ہے. ضروریات سہولت سے پوری ہوتی ہیں اور اسلام مجاہدے سے پھیلتا ہے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ جب مادی ذرائع دین کی اشاعت کے لیے استعمال کیے جائیں گے
تو مجاہدہ ختم ہو جائے گا. مجاہدہ تو صرف انسان کی صفت ہے، مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے. بیٹھے بیٹھے دین کا پیغام کسی ذریعے سے پہنچا دینا، یہ ذمہ داری کے پورا ہونے اور اتمام حجت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دعوت کا جو اپنا اثر ہے وہ تو جب ہے جب مسلمان بذات خود دعوت دے، مسلمان بذات خود دعوت دے. آپ ایک آدمی کو دعوت دینے کے ارادے سے چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے چلنے اور آپ کے مجاہدے اور تکلیف کے برداشت کرنے پر اس آدمی کے دل کو نرم کریں گے اور متوجہ کریں گے خیر کی طرف. جتنی بھی یعنی بات کے اندر اثر ہوگا وہ اثر مجاہدے کا ہے، سہولت کا کوئی اثر نہیں ہے. جتنے بھی دنیا میں ذرائع ہیں نشر و اشاعت کے، یہ مجاہدے سے خالی ہیں، کیونکہ مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے. مجاہدہ صرف انسان کی صفت مجاہدہ ہے. ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا نہ بھولیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، بس ایک کلک کرنا ہوتا ہے، سبسکرائب ہو جاتا ہے. اور ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.